والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ جن میں سے دو عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، وہ ہے مذہب اسلام کی دولت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے بہترین تحفہ بنایا اور اس امت کے لیے سیرت طیبہ پر عمل کو کامیابی اور کامرانی کا ضامن قرار دیا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں بے راہ روی اختیار کی جا رہی ہے اور جو برائیاں عام ہو رہی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام سے دوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسلیں اور ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، نئی نئی برائی جنم لے رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام سے دوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے مینار نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم کیسی زندگی گزارو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہم انسانیت کے اصول بھول چکے ہیں۔ جو مذہب اسلام نے ہمیں انسانیت کے اصول سکھائے تھے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا درس اس دنیا میں لے کر آئے تھے، وہ آج ہم بھول چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہم اپنے اخلاقی رویے کو بھی برا کر چکے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال نہیں ہے، بس کسی طریقے سے ایک سے آگے بڑھ جائے، کسی طریقے سے ہم اس شخص سے آگے بڑھ جائے اور اس کے حقوق کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہم دوسرے کی اصلاح کیسے کریں گے جبکہ خود ہمارے معاشرے میں جو انسانیت کے اصول ہمیں مذہب اسلام نے سکھائے تھے وہ خود ہمارے اندر نہیں ہیں، تو ہم دوسرے کی اصلاح کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل وہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احسان کے طور پر عطا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جیسی نعمت ہم کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بڑی نعمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، مذہب اسلام۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اس دنیا میں لے کر آئے ہیں اس کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت امت مسلمہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جب تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اسلام کے خوبصورت قصر میں قدم رکھ دیا ہے اور گلشن دین میں اپنا نشیمن بنا لیا ہے، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ کیونکہ یہ مذہب اسلام اللہ کا آخری مذہب ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ مذہب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو سند قبولیت سے نوازا ہے اور اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو اختیار کرنے پر تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس شخص نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کیا، کوئی مذہب اختیار کیا، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں ایسا شخص بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ کیونکہ مذہب اسلام یہ آخری اور ابدی مذہب ہے، ادیان و مذاہب کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، رسالت اور نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ میرے دوستو، مذہب اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر اس مذہب کو سند قبولیت سے نوازا ہے اور فرمایا کہ اگر تم عزت و کامرانی چاہتے ہو اور شان و شوکت چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو حکومت ملے، حکومت تمہارے ہاتھ میں ہو، تو پھر تمہیں 100% مسلمان بننا پڑے گا اور تمہیں اس آیت کا مصداق بننا پڑے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کے بعد ہی حکومت تمہاری ہوگی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 100% تم کو مسلمان بننا پڑے گا، تمہارا قیام و طعام، تمہارا قعود و برخاست، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا سفر و حضر، ہر چیز اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو اور تمہاری ہر چیز اسلامی روح، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، اسلامی تعلیمات کا عملی پیکر بن جاؤ، اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ۔ لیکن ایک بات غور سے سن لو کہ تمہیں اس راستے کے اندر بڑی رکاوٹیں آئیں گی اور بڑی آزمائشیں آئیں گی اور اسلام کے دشمن تمہارے راستے میں بڑے روڑے اٹکائیں گے اور شیطان تمہارے راستے میں بڑے کانٹے اٹکائے گا، بڑے خیالات اور بڑے تمہاری فکر کو پھیرنے کی کوشش کرے گا، تمہارے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہیں صبر و استقامت سے کام لینا پڑے گا۔ کیونکہ شیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے وفادار بندوں کو، ہمارے مخلص اور وفادار اور اطاعت شعار بندوں کو وہ صراط مستقیم سے بھٹکائے گا، وہ ضلالت و گمراہی کی دلدل میں ان کو دھکیلے گا۔ اس کو یہ بات برداشت نہیں کہ تمہارا دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے، اس کو یہ بات بالکل برداشت نہیں کہ تمہاری راتیں اللہ کی اطاعت میں گزرے، اس کو یہ بات برداشت نہیں تمہاری نگاہوں میں شرم و حیا ہو، اس کو یہ برداشت نہیں ہے کہ تمہارے پیٹ میں رزق حلال جائے، اس کو یہ بات برداشت نہیں کہ تمہارا ہاتھ اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھے۔ شیطان تو تم کو تمہارے دین کے اندر ہی گمراہ کرے گا، وہ تمہارے سے قبروں پر سجدے کرائے گا اور کہے گا یہ تو سجدہ تعظیمی ہے، جیسا کہ حضرت آدم کو ملائکہ نے کیا تھا۔ تم کو جہیز کی لعنت میں گرفتار کرائے گا اور کہے گا یہ تو سنت رسول اللہ ہے، یہ تو عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تم کو نماز اور روزے سے روکے گا، تم کو زکوٰۃ سے روکے گا اور کہے گا اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم شیطان کے جال میں گرفتار ہو چکے ہیں اور وہی کرتے چلے جا رہے ہیں جو شیطان ہم سے کرا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم اسلام کا دم بھرتے ہیں اور محبت رسول کا نعرے بلند کرتے ہیں، اور جب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اس وقت ہم اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں۔
یہ تو ہمارا عمل بالکل یہود و نصارہ والا ہو گیا، جن کے بارے میں قرآن میں اس طرح اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہودی وہ تورات کا بعض حصے کا عملی انکار کرتے تھے اور بعض حصے کا زبان سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ بالکل ہمارا حال ایسے ہی ہو گیا کہ ہم ایسی تعلیم پر تو عمل کرتے ہیں کہ اسلام کے اس تعلیم پر تو عمل کرتے ہیں جس میں ہمارا نفع ہو، اور جہاں ہمارے نفس پر آنچ نہ آتی ہو، ہمارے جذبات پر آنچ نہ آتی ہو تو وہاں تو ہم عمل کرتے ہیں، اور جہاں پر ہمارے نفس پر اور جذبات پر آنچ آتی ہو تو پھر اس وقت قرآن کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، آج مسلمان ذلت سے دوچار ہو رہا ہے، ذلت اور مظلومیت کے بادل اس پر چھا رہے ہیں، اور ہر طرف مغلوبیت اور مقہوریت کا دور اور فضا طاری ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی حکومت کا وعدہ کیا ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، سربلندی کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم اپنی ہمت کو پست مت کرو، تم غمگین مت رہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن بن کر رہے۔ تو پھر آج کیا وجہ ہے کہ آج ہم مغلوبیت اور مقہوریت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ ہمارے پاس اسلام تو ہے اور اسلام کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ کبھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر نماز پڑھ لی تو روزہ چھوڑ دیا، اور روزہ رکھ لیا تو زکوٰۃ چھوڑ دی ہے۔ ہمارے حالات یہ ہیں، اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم قیادت و حکومت کریں گے، ہم سربلندی کے ضامن، ہم سربلندی کیسے پائیں گے؟ ان اعمال کے ساتھ ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔